بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ C49 نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ۔ چلتے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کی طرف۔ سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد 2 بار کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ سینیٹر دلاور خان نے ملک میں عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد سینٹ میں پیش کی، جس میں کہا گیا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں، اس لیے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ قرارداد کے متن کے مطابق جنوری اور فروری میں بلوچستان کے کئی علاقوں میں موسم سخت ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور محسن دلاور پر حملے ہوئے اور کئی لیڈرز کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ سینٹ وفاق کے حقوق کا ضامن ہے، اس لیے 8 فروری کو ہونے والا الیکشن ملتوی کیا جائے۔ سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد 2 بار کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ سینیٹر دلاور خان نے ملک میں عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد سینٹ میں پیش کی، جس میں کہا گیا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں، اس لیے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ قرارداد کے متن کے مطابق جنوری اور فروری میں بلوچستان کے کئی علاقوں میں موسم سخت ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور محسن دلاور پر حملے ہوئے اور کئی لیڈرز کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ سینٹ وفاق کے حقوق کا ضامن ہے، اس لیے 8 فروری کو ہونے والا الیکشن ملتوی کیا جائے۔ قرارداد پر ووٹنگ کے وقت سینٹ میں 12 ارکان کی موجودگی۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کی، جبکہ پیپلز پارٹی نے بھی قرارداد کی حمایت کی۔ قرارداد پر ووٹنگ کے وقت سینٹ میں 12 ارکان موجود تھے۔ پی ٹی آئی کے گردیپ سنگھ نے ایک بار قرارداد کی حمایت جبکہ دوسری مرتبہ مخالفت کی۔ قرارداد کے مطابق الیکشن کے انعقاد کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ محکمہ صحت ایک بار پھر کورونا وبا کے پھیلنے کا عندیہ دے رہا ہے۔ جو چھوٹے صوبوں میں الیکشن مہم کو چلانے کے لیے مساوی حق دیا جائے۔ الیکشن کمیشن شیڈول معطل کر کے سازگار ماحول کے بعد شیڈول جاری کرے۔ سینیٹر عفنان اللہ کا کہنا تھا، دوسری جنگ عظیم میں بھی انتخابات کا عمل نہیں رکا۔ انتخابات ملتوی کرنے والوں نے 2013 اور 2018 میں الیکشن ملتوی کرانے کی بات نہیں کی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ 8 فروری کو الیکشن پتھر پر لکیر ہے، ہم 8 فروری کو الیکشن کرائیں گے، ہم ڈرنے والے نہیں۔ سول اتحاد اینڈ گن شکر لائنز کے متفقہ امیدوار برائے صدر پاک پتن بال پیر محمد اشرف چشتی نے الیکشن 2024-2025 کے حوالے سے اپنا منشور بتاتے ہوئے کہا کہ ان کا سب سے پہلا اور اہم کام نئے وکلا کے لیے نئے چیمبرز کے تعمیراتی کام فوری طور پر مکمل کروانا، اور جو اہم کام ہے وہ یہ کہ بار رول کی مسجد کو وسیع تر کرنے کی کوشش۔ پتوکی سے ہمارے نمائندے محمد سلیم اشرف C49 نیوز کی رپورٹ کے مطابق پتوکی قومی شاہراہ پر نوسر بازی کے 2 مختی واقعات۔ نامعلوم کار سوار نوسر بازو نے 2 شہریوں کو لوٹ لیا۔ پتوکی نئے سال کے 5ویں روز بھی نوسر بازو کے نان سٹاپ واقعات جاری۔ نوسر بازو نے 2 اور راہگیروں کو نقدی، موبائل فون سمیت دیگر ضروری کاغذات سے محروم کر دیا۔ کار سوار نوسر بازو نے ڈاکٹر شاہد منیر کی ملازم ناظم نامی شخص کو بحریہ ٹاؤن لاہور سے لفٹ دے کر سائیوال کے لیے گاڑی میں بٹھایا، جس کے بعد نشاور اشیاء کھلا کر نقدی اور موبائل فون وغیرہ سے محروم کر کے پھول نگر بائی پاس کے قریب پھینک کر فرار ہو گئے، جسے موٹر وے پولیس کے جوانوں نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ریسکیو آفس پہنچایا۔ جبکہ اسی طرح دوسرا واقعہ مجاہد عباسی نامی 35 سالہ شخص کے ساتھ پیش آیا، جسے نوسر بازو نے لاہور سے کھانیوال کے لیے لفٹ دے کر کار میں بٹھایا اور پھول نگر ڈبل سپیڈ CNG کے قریب پہنچ کر سڑک کنارے پھینک دیا۔ ریسکیو 1122 نے دونوں متاثرہ افراد کو ابتدائی طبی امداد کے بعد رورل ہیلتھ سینٹر پھول نگر منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں مردان سے۔ رحمان گل ہاشمی کی رپورٹ کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی کی ترجیحات حکومت نہیں، پشتون قوم کی ترقی، صوبائی خود مختاری اور عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی ہے۔ شکیل بشیر خان عمرزئی عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور امیدوار برائے PP 63 شکیل بشیر خان عمرزئی نے C49 نیوز کے نمائندے رحمان گل ہاشمی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ترجیح زور اول سے عوامی نیشنل پارٹی کے ہر محاذ پر پشتون قوم کی بقا کی جنگ لڑی ہے اور ہر فور پشتون قوم کی ترقی، صوبائی خود مختاری کے لیے آواز بلند کیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی اپنے دور حکومت میں صوبے کو خود مختار بنانے اور وسائل پر کنٹرول حاصل کرنے کی غرض عملی اقدام اٹھاتے ہوئے قومی اسمبلی اور سنیپ سے 18 ترمیم کا بل منظور کیا۔ صوبے میں بے شمار میگا پروجیکٹس مکمل کیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے صوبہ بھر پر 10 سالہ حکومت نے نہ صرف صوبے کو ترقی سے محروم کیا بلکہ صوبے کو معاشی طور پر دیوالیہ بھی کیا اور پاکستان
تحریک انصاف کے ناقص اور ترقی دشمن پالیسیوں کی وجہ سے آج صبح 900 ارب روپے مقروض ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام صوبہ کی ترقی اور پشتون قوم کی بقا کی خاطر 8 فروری کو لال ٹین پر مہر لگا کر وطن دوستی کا ثبوت دیں۔ عوامی نیشنل پارٹی اقتدار میں آ کر پھر سے صوبے میں ترقی کی عمل کا آغاز کرے گی۔ اوکارا سے ہمارے نمائندے مختار احمد وٹو کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر دیپال پور کے علاقہ بھومن شاہ میں زمین کے تنازع پر چھوٹے بھائی طاہر نے بھائی رشید کو قتل کر دیا۔ یہ دلخراش واقعہ زمین کے تنازع پر ہوا۔ مقتول کی شناخت رشید احمد کے نام سے ہوئی۔ ایس ایچ او صدر دیپال پور جہاں زیب حاکم، ایس ایس آئی محمد اقبال واگیرہ فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور ضروری کارروائی شروع کر دی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال دیپال پور منتقل کر دیا گیا۔ تھانہ صدر دیپال پور نے قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ آپ کو خبر دیں گے کھانیوال سے۔ کھانیوال جماعت پیٹرولیم نز مہر شاہ ٹائر شاپ پر ڈکیتی مزاحمت پر تشدد سے نوجوان زخمی۔ کھانیوال زخمی کی شناخت ساجد ولد اکبر سکنہ 164 10 کے نام سے ہوئی۔ زخمی کو ریسکیو 1122 نے طبی امداد کے بعد سول اسپتال منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے اپنے بیورو چیف میاں ساجد علی کی رپورٹ کے مطابق زیڈ پی امیگریشن اینڈ ایجوکیشن کنسلٹنٹ کے سی ای او محمد بابر کی ہنگامی پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے قانون نافذ کرنے والوں کے سے تحفظات کا اظہار کر دیا، پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا اعلان بھی کیا۔ سمندری نجی میرج ہال میں زیڈ پی امیگریشن اینڈ ایجوکیشن کنسلٹنٹ کے سی ای او محمد بابر نے ہنگامی نیوز کانفرنس کی، جس میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹے اور بے بنیاد پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ شرپسند عناصر کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے ایف آئی اے سائبر کرائم میں درخواست بھی دے رکھی ہے۔ میں ایک شریف کاروباری ٹیکس پیڈ آدمی ہوں، مجھے اور میری فیملی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور پروپیگنڈا سے کاروباری ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ 3 ماہ قبل میں نے زیڈ پی امیگریشن اینڈ ایجوکیشن کنسلٹنٹ کے نام سے ڈی ایس پی آفس کے قریب دفتر بنایا ہے۔ پلاننگ سے جھوٹی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہیں۔ حکومت وقت اور قانون نافذ کرنے والوں کے خلاف اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں مجھے انصاف فراہم کیا جائے اور مجھے تحفظات فراہم کیے جائیں۔ کسی کو کوئی شکایت ہے تو آفس ٹائم میں مجھ سے مل سکتا ہے۔ کسی کو اپنی اور اپنے کاروبار کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اوکارا سے ہمارے نمائندے مختار احمد وٹو کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے کہا کہ انسداد ڈینگی مہم کے سلسلے میں مانیٹرنگ کا عمل جاری رکھا جائے۔ سخت سرد موسم میں ڈینگی مچھر کی افزائش میں نمایاں کمی واقع ہو جاتی ہے، تاہم تمام متعلقہ محکمے ڈینگی سرویلنس کے تحت ڈینگی ممکنہ اماج گاہوں کی نگرانی کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل جمیل حیدر، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سیف اللہ وڑائچ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ایم ایس صاحبان، ڈبلیو ایچ او کے نمائندہ ڈاکٹر سمیت تمام متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سیف اللہ وڑائچ، ڈسٹرکٹ اینٹامالوجسٹ حافظ محمد عبداللہ اور سی ڈی سی آفیسر چودھری محمد اسکر نے انسداد ڈینگی مہم کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کے بارے اجلاس کو تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈینگی ہاٹ اسپاٹس کی چیکنگ کا عمل باقاعدگی سے جاری رکھا جائے اور تمام متعلقہ محکموں کے اہلکار انسداد ڈینگی کے تحت کی جانے والی کارروائیوں کو ڈیش بورڈ پر اپلوڈ کریں۔ اس سلسلے میں غفلت اور کوتاہی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے ہمارے نمائندے محمد سلیم مشرف سی 49 نیوز کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح پتوکی میں بھی الیکشن کیمپین کی گہما گہمی جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق این 134 اور پی پی 183 تحصیل پتوکی کے علاقے مانیوال چک نمبر 34 میں نکئی گروپ کو بڑا جھٹکا۔ مانیوال میں ملک عمر حیات فوجی نے اپنے ملک برادران کے ساتھ مسلم لیگ نون کے امیدوار صوبائی اسمبلی رانا محمد حیات کو اور رانا سکندر حیات خان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ملک برادران اور اہل علاقہ کی جانب سے مانیوال چک نمبر 34 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار صوبائی اسمبلی رانا محمد سکندر حیات خان کا
پھولوں کی پتیوں سے شاندار استقبال کیا، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے اور ہار بھی پہنائے گئے۔ رانا سکندر حیات خان کو جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انشاءاللہ اگلے 5 سال میں ہم ضلع قصور میں تعلیم، ترقی اور صحت پر بھرپور کام کریں گے اور ضلع قصور میں ایسا یونیورسٹی سسٹم لے کر آئیں گے کہ لاہور اور اکارا کے بچے یہاں آ کر تعلیم حاصل کریں گے اور ضلع قصور کو خوشحال بنائیں گے۔ مانگا منڈی C49 اور چینہ کے نمائندے ملک ممتاز حسین کے مطابق ملتان روڈ پر دھند زیادہ ہونے کی وجہ سے حدنی گاہ 5 میٹر کم کی وجہ سے مونیوال اڈا پر یوٹیلٹی سٹور پر سامان لے کر آنے والا ٹرک بے قابو ہو کر بجلی کے پول سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے علاقے میں بجلی کی سپلائی مکمل بند ہو گئی۔ پہلے علاقے میں سردی کے موسم میں محکمہ لیسکیو نے غیر اعلانیہ بدترین لوڈ شیڈنگ کر کے عوام کو پریشان کر رکھا ہے، اوپر سے ٹرک ڈرائیور نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا۔ تقریباً 5 گھنٹے گزر جانے کے باوجود سب ڈویژن چوہنگ وابڈا کے کان تک جوں نہیں رینگی ہے اور نہ ہی کوئی انتظامیہ ٹرک کو کھمبے سے دور ہٹانے کے لیے پہنچی ہے۔ شہریوں اور گردنواہ کے علاقے کی عوام نے سب ڈویژن چوہنگ وابڈا کو فوری نوٹس دینے، معاملات کو حل کرنے اور بجلی بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب رک کرتے ہیں اکارا کا، جہاں سے ہمارے نمائندے مختار احمد وٹو کی رپورٹ کے مطابق چناں کرکٹ اسٹیڈیم میں اکارا میں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت اسپیڈ اسٹار کون بنے گا، شعیب اختر کی کیٹیگریز کے ٹرائلز کے سلسلے میں منعقدہ تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر اکارا ڈاکٹر ذیشان حنیف، ڈی پی او کیپٹن منصور امان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سعید جمیل حیدر، اسسٹنٹ کمشنر غلام مصطفیٰ جٹ، انڈر 13، انڈر 23 اور سینئر اسپیڈ اسٹار ہولڈرز کیٹیگریز کے مجموعی طور پر 75 کھلاڑیوں نے ٹرائلز دی اور پی سی بی کے نمائندے اور امپائرز نے اسپیڈ گن کے ذریعے کھلاڑیوں کی بالنگ اسپیڈ چیک کی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے کہا کہ حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق کھیلوں کے فروغ کے لیے صحت مند پروگرام کا انعقاد کیا گیا تاکہ نئے ٹیلنٹ کو لوکل لیول سے صوبائی اور ملکی لیول تک پہنچانے کی راہ ہموار کی جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے پروگرام کے دوران نوجوان کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اور انہیں شاباش دیتے رہے۔ ٹرائلز کے درمیان اسپیڈ اسٹار بالر انڈر 13 کے محمد احسن اور محمد رحمان، انڈر 23 کے محمد احمد اور سینئر کیٹیگری کے تنویر اسلم نے تیز ترین رفتار سے بالنگ کروا کر اول پوزیشن حاصل کی۔ پروگرام کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے انڈر 13 کے کھلاڑیوں میں 50,000، انڈر 23 اور سینئر اسپیڈ اسٹار پوزیشن ہولڈرز میں 1-1 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے۔ انہوں نے شاندار بالنگ پر انڈر 23 کے کھلاڑی محمد باسط کو 15,000 روپے کا چیک بھی دیا۔ کرکٹ شائقین نے بہترین پروگرام کے انعقاد پر ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف کی کاوشوں کو بھرپور انداز میں سراہا۔ اس موقع انہوں نے ہمارے نمائندے مختار احمد وٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ گوٹکی سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر عرفان قریشی کی رپورٹ کے مطابق تحریک لبیک پاکستان ضلع گوٹکی کے رہنماؤں نے ڈارکی شہر پہنچ کر ڈارکی وکلا بار کے الیکشن جیتنے پر مبارکباد پیش کرنے کے لیے تشریف لائے۔ وفد میں ٹی ایل پی ضلعی امیر مولانا محمد علی قبول صاحب، ضلعی ناظم اعلیٰ حافظ غلام رسول کلور قادری صاحب، ضلعی رہنما ایڈوکیٹ سانول خان چاچر صاحب، احسان علی نائچ اور حافظ گل رسول کلور موجود تھے۔ چونیا میں تحصیل انتظامیہ کے زیر نگرانی یونین کونسل مکر اور رکن پورہ کے اصلاح متاثرین خاندانوں میں سامان تقسیم کیا گیا، بستر، رضائیاں، جیکٹس اور دیگر اشیاء تقسیم کی گئیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اے ڈی گجر کی یہ رپورٹ۔ چونیا میں تحصیل انتظامیہ کے زیر نگرانی دریائے ستلج کے حالیہ اصلاح متاثرین میں سامان تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد یونین کونسل موکل اور رکن پورہ کے اصلاح متاثرین خاندانوں میں سامان تقسیم کیا گیا۔ بستر، رضائیاں، گرم شولے، جیکٹیں، چٹائیاں اور ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء تقسیم کی گئیں۔ تقریب کا انعقاد دریائے ستلج کے قریب گاؤں حاجی چاند میں کیا گیا۔ مہمان خصوصی میں نادر گل، سی ای او پاکستان پاورٹی ایویلویشن فنڈ، سماجی ادارہ گاہی کے سی ای او چودھری مبارک علی اور اسسٹنٹ کمشنر چونیا عامر بٹ شامل تھے۔ انچارج ریسکیو 1112 نے پی پی ایف اے کے سربراہ و دیگر شرکاء کو دریائے ستلج کی حالیہ سیلابی تباہ کاریوں پر بریفنگ دی۔ اصلاح متاثرین نے سماجی ادارہ کی اس کاوش پر خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر اصلاح متاثرین کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اب تک لیتا ہی آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49۔ رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔